الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. دوستو، آج کا جو یہ سیشن ہے ہمارا سوالات کے جوابات دینے کے بارے میں، امیر حمزہ صاحب ہیں، پنجاب سے تعلق ہے ان کا. انہوں نے کچھ سوالات کیے تھے تو میں کوشش کرتا ہوں کہ ان کے سوالات کا جوابات دوں. ان کا پہلا سوال یہ ہے، حضرت حفصہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا تھا کہ میرے بعد ابو بکر اور اس کے بعد تیرے والد صاحب عمر خلیفہ بنے گا. تو وہ کہہ رہے تھے کہ آپ کی، میں نے ایک کلپ سنی ہے، ویڈیو دیکھی ہے، اس کے اندر آپ نے یہ روایت پڑھی ہے، تو مہربانی کر کے اس کا جو ہے نا حوالہ آپ مجھے دے دیں، خصوصاً تفسیر قمی سے صفحہ نمبر 376 تفسیر ہے سورۃ تحریم. امیر حمزہ صاحب، آپ تفسیر قمی میں سورۃ تحریم کی شان نزول میں آپ چلے جائیں تو وہاں پر لکھا ہوگا آپ کو صفحہ نمبر 376 پر. یہ ایران کا چھپا ہوا ہے، میرے پاس عربی میں ہے. فقال ان ابا بکر یل الخلافت بعدی، ابو بکر میرے بعد میں جو ہے نا وہ خلافت سنبھالیں گے، بعدی میرے بعد. اور اس کے بعد پھر اور آگے بھی کہا کہ ثم من بعدہ ابو کے، اور اس کے بعد آپ کا جو ہے نا والد صاحب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ خلیفہ بنیں گے. یہ ابراہیم قمی کی تفسیر ہے. یہ قمی ان میں بہت بڑا معتبر حیثیت رکھتا ہے، تفسیر قمی. اس کے بعد پھر یہ تفسیر صافی کے اندر بھی اس کے صفحہ نمبر 194 پہ ہے. فقال، تو انہوں نے کہا، بی بی حفصہ سے کہا، ان ابا بکر یل الخلافت، ابو بکر خلافت کو سنبھالیں گے، بعدی میرے بعد، ثم من بعدی ابو کے، اس کے بعد پھر تیرے والد صاحب یعنی عمر. فقالت من ابا کا ہاذا، پھر بی بی حفصہ کہتی ہیں کہ میں نے پوچھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ کو یہ کس نے بتایا ہے؟ قال نبأنی العلیم الخبیر، علیم الخبیر یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے نا یہ مجھے بتایا ہے. اور یہ سورۃ تحریم کی تفسیر ہے، یہ بھی میرے پاس یہ ایران کا چھپا ہے، جلد آخری ہے یا 5واں ہے، جلد نمبر 5واں تفسیر صافی میں. تو میرے بھائی امیر حمزہ صاحب، یہ 2 جگہوں پر لکھا ہوا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابو بکر اور عمر میرے بعد میں خلیفے ہوں گے. یہ شیعہ کتب ہے. میرے بھائیوں، یہ آپ اندازہ لگائیں کہ شیعہ علماء کا سارا زور اسی پہ رہا ہے کہ ہم یہ ثابت کریں کہ ابو بکر اور عمر کافر تھے، دغاباز تھے، جھوٹے تھے، بدعتی تھے، کافر تھے، مرتد تھے، منافق تھے اور جہنمی تھے. ایک فرقہ جس کا پورا زور اس بات پہ ہو، تو اب اندازہ لگائیں ایسے لوگوں سے شروع سے لے کر آخر تک، آج تک، شروع سے اسٹارٹنگ سے لے کر آج تک. اسٹارٹنگ وہ اس لیے کہ وہ جو تھا ابن سبا، عبداللہ بن ابن سبا، وہ جو یہودی سے کنورٹ ہوا تھا اسلام کی طرف، اس نے نعرہ یہ لگا تھا کہ حضرت علی وصی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اور وہ تبرہ کرتا تھا جو ہے حضرت ابو بکر اور عمر پر. یعنی کہ اسٹارٹنگ سے لے کر آج تک جس مذہب کے لوگوں کا، علماء کا، رائٹروں کا، لوگوں کا، علماء کا یہ خیال ہو کہ ان شخصوں کو کافر ہم نے بنانا ہے، مرتد بنانا ہے، منافق بنانا ہے، آپ اندازہ لگائیں کہ ایسے لوگوں کی کتابوں سے پھر انہی لوگوں کے فضائل نکالنا کتنا دشوار کام ہوگا، جن کا سارا زور یہ ہو کہ پھر جو ہے نا ان کو ہم ثابت کریں کسی طرح سے کافر، مرتد اور منافق اور بدعتی. ایسے لوگوں کے شروع سے لے کر آج تک کتنا مشکل کام ہوگا کہ ہم ان سے پھر انہی لوگوں کو جن کے خلاف وہ کافر کہتے ہیں ان کے فضائل بیان کریں. یہ بہت بڑا دشوار کام ہے، اور میں سمجھتا ہوں یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل ہے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو جو ہے نا وہ غلطیاں کروائی ہیں
ورنہ ہم کبھی بھی یہ جو ہے نا نہیں نکال سکتے۔ اللہ تعالیٰ نے ان سے سہوا کروائیں، غلطیاں کروائیں، اور یہ پھر انہوں نے لکھ دی ہیں اپنی کتابوں کے اندر۔ یہ ایسے سمجھو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بہت بڑا احسان ہے ہمارے اوپر کہ دشمنوں کے کتابوں سے، وہ جس کی دشمنی کر رہے ہیں جن سے، انہی کے ہم تعریف وغیرہ اور فضائل بیان کریں، نکالیں، تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان ہے ہمارے اوپر۔ یہ اور دنیا کے اندر کوئی کام نہیں کر سکتا، بہت مشکل ہے جس کے خلاف لوگ ہوں، اور ان خلاف لوگوں سے اس بندے جن کی وہ مخالفت کرتے ہیں، آپ ان کے فضائل اور ان کی تعریفات نکالیں، بہت مشکل کام ہوتا ہے۔ یہ میں سمجھتا ہوں یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے احسانات ہیں، ورنہ ہمارے بس کی بات نہیں تھی۔ امیر حمزہ صاحب نے پھر دوسرا سوال کیا ہے، وہ کہتے ہیں کہ فکذبت فاطمہ، بخاری کے اندر ہے کہ جو فدق کا جو ہے نا مال لینے گئی ابو بکر صدیق کے پاس، تو ابو بکر صدیق نے جواب دے دیا، اور فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا ناراض ہو گئی، اور انہوں نے مرتے دم تک ان سے کلام نہیں کیا۔ یہ میرے پاس سنن الکبریٰ بہقی ہے میرے بھائیوں، صفحہ نمبر 489۔ حدثنا عبد الرزاق حدثنا معمر عن زہری عن عروہ عن عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ان فاطمہ والعباس رضی اللہ عنہما آتیا ابا بکر، عباس اور بی بی فاطمہ تو زہرا آئے ابو بکر صدیق کے پاس، اور یلتمسان میراثہما من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میراث مانگنے کے لیے آئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یطلبان ارضہ من فدق وسہمہ من خیبر، فدق اور خیبر کا مال۔ فقال لہما ابو بکر، تو ابو بکر نے ان سے کہا، سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، لا نورث ما ترکناہ صدقہ، اللہ کے رسول نے فرمایا جو ہم چھوڑ جائیں وہ صدقہ ہے۔ انما یاکل آل محمد من ھذا المال، لیکن آل محمد اس مال سے کھاتی رہیں گی، پروڈکشن جو ہوگی، جو پیداوار ہوگی وہ تو لے سکتی ہیں، لیکن بینیفیشری ہیں، لیکن پراپر رائٹس نہیں دیے جائیں گے ان کو۔ کہتا ہے واللہ انی لا ادعو امرا رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نو، وہ جو کام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تھا، اللہ کی قسم میں اس کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پاس رکھا تھا اس مال کو، آپ لوگوں کو بینیفیشری بنایا تھا، جو بینیفیشری ہیں وہ سارے کے سارے جس طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کام چلایا، میں بھی ایسے چلاؤں گا۔ میں ایسا نہیں ہو سکتا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو چھوڑ دوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو چھوڑ دوں۔ پھر آپ دیکھیں یہ الفاظ ہیں بعد میں، اللہ صنعت، میں نے بھی وہی کام کرنا ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیے۔ اب مجھے بتاؤ کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کام کیے وہ عمر کو، ابو بکر کو کرنے چاہیے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کام کیا کہ ان کو بینیفیشری بنایا، ان کو پروپرٹری رائٹس نہیں دیے، تو یہ حضرت ابو بکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چلتا یا اپنا چلاتا کام؟ ابو بکر نے کہا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ چلوں گا۔ تو آگے دیکھیں یہ لفظ لکھا ہوا ہے کال، یہ بخاری کے اندر بھی ہے، تو کال یہ روایت ہے حضرت عائشہ صدیقہ سے، دیکھیں ان عروہ ان عائشہ رضی اللہ عنہا، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، ٹھیک ہے، کہ ان فاطمہ والعباس، کہ عائشہ اور جو ہے نا وہ بی بی فاطمہ اور عباس آئے۔ کہتی کون ہے؟ روایت کس سے ہے؟ یہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ یہاں نیچے کیا ہے؟ اگر وہ عائشہ کہتی نا کہ پھر حضرت وہ کالت ہوتا، لیکن یہاں پر ہے اندراج ہے امام زہری کا، دیکھیں کال، تو یہ الفاظ ہیں کہ کالت نہیں ہے، یہ یہاں پر ہے کال، یہ مذکر کا صیغہ ہے، یعنی زہری کہتا ہے فغضبت فاطمہ، فاطمہ ناراض ہوئیں رضی اللہ عنہا، وحجرت فلم تکلم حتی ماتت، اور کلام نہیں کیا جب تک کہ وہ وفات نہ پا گئی۔ یہ کہتے ہیں امام بہقی کہتے ہیں وقول زہری فی قود علی ان بیعت ابی بکر رضی اللہ عنہ، یہ جو رکنا تھا حضرت علی کا، رک جانا تھا ابو بکر کی بیعت سے، حتیٰ تو وفیت فاطمہ رضی اللہ عنہ، جب تک کہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے نا دنیا سے وفات پا گئیں۔ منقطع، یہ روایت زہری کے جو الفاظ ہیں منقطع ہیں، انہوں نے سنے ہی نہیں ہے، یہ حضرت بی بی فاطمہ تو زہرا سے ملا ہی نہیں ہے، ان کا زمانہ نہیں پایا۔
لہٰذا یہ منقط ہے۔ وہ کیوں منقط ہے کہ زہری نے زمانہ ہی نہیں پایا بی بی فاطمہ زہرا کا، لہٰذا اور وہ کالت میں بی بی اما عائشہ صدیقہ کی روایت نہیں ہے بلکہ زہری کے ہیں، اور زہری مرد ہے، اور لہٰذا وہ جو ہے نا مذکر کا صیغہ استعمال ہوا ہے، کالت نہیں ہے، لہٰذا وہ کہتے ہیں یہ ان کا اندراج ہے، منقط ہے۔ اور اس کے بعد پھر یہ کیا کہتا ہے امام بہقی، کہتے ہیں وہ حدیث ابی سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فی ببایتہ ایاہ حین بویا بیت العامہ بعد ثقیفہ، ثقیفے کے بعد وہ حضرت ابو سعید خدری کی جو روایت ہے کہ حضرت علی نے شروع میں ہی ثقیفے کے بعد یہ بیعت کر لی تھی، اصح وہ زیادہ صحیح ہے۔ وَلَعَلَّ زہری، پھر وہ کہتا ہے زہری نے جو ہے نا یہ شاید وہ کہتا ہے کہ ثانیاً وَقِيَامُهُ بِوَاجِبَاتِهَا وَلَا عَلَم، یہ ثانیہ یعنی کہ دوسری بیعت کے بارے میں انہوں نے جو ہے نا بتایا ہے غالباً، زہری کی یہ بات جو ہے نا کہ 6 مہینے کے بعد یہ ثانیہ، یہ دوسری مرتبہ بیعت تھی۔ پہلی مرتبہ بیعت وہ کر چکے تھے ثقیفے سے واپسی کے اوپر جب سارے صحابہ کر رہے تھے، تو یہ جو ہے نا آپ دیکھیں امام بہقی نے سنن الکبریٰ کے اندر روایت کیا ہے کہ یہ اندراج ہے کس کا، یہ امام بہقی فرماتے ہیں زہری کا، اور زہری یہ اندراج کر دیتے ہیں لیکن وہ خود بتا دیتے ہیں وہ اندراج کو چھپاتے نہیں ہیں، اگر وہ چھپاتا فراڈیا ہوتا، دھوکے باز ہوتا، مدلس ہوتا، دھوکے باز، تو وہ یہاں پر کالت کا لفظ استعمال کرتا، لیکن کالت نہیں کیا اس نے، تاکہ میں آسانی سے بتاؤں کہ یہ میرے الفاظ ہیں۔ لفظ کالت کی جگہ پر اس نے کالا کہا ہے، مذکر کا صیغہ ہے، یعنی کہ میرا یہ خیال ہے، زہری کا یہ خیال ہے کہ اس نے جو کچھ اس کے پاس معلومات تھی دین کے بارے میں، اس نے اندازہ اس سے لگایا کہ بس بی بی فاطمہ جب چلی گئی اسے تو وہ ناراض ہو گئی، اور جو ہے نا حضرت علی نے رات کو ان سے دفن کر دیا تھا، ابو بکر اور عمر نے انہوں نے بتایا نہیں تھا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز جنازہ کے بارے میں، لہذا انہوں نے ان چیزوں سے یہ سمجھ لیا کہ وہ وفات تک ناراض ہوئیں، لیکن انہوں نے بتا دیا کہ لفظ خود انہوں نے بتا دیا کالا کا لفظ استعمال کر کے یہ میرا خیال ہے، دھوکہ نہیں دیا۔ وہ بہت اچھے آدمی ہیں امام زہری، بہت قابل آدمی ہیں۔ اور دوسرا یہ ہے کہ اور بھی جگہوں پر جہاں بھی اس کا اندراج ہے نا تو وہ بتا دیتا ہے، چھپاتا نہیں ہے اس چیز کو، تو یہ اندراج ہے۔ اور زہری بہت اچھے آدمی ہیں، بہت اعلیٰ حافظے کا مالک تھے، سچے تھے، اور جو ہے نا وہ بہت اچھا طرح کا آدمی ہے۔ پھر لوگ کہتے ہیں کہ ابو بکر کے اوپر وفات تک وہ ناراض رہی، تو اس کے لیے بھی پھر ہم آپ کو یہ حدیث بتا دیتے ہیں، امام بہقی لائے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ اسماعیل بن ابی خالد ان شعبی سے روایت ہے، قال وہ فرماتے ہیں لما مرضت فاطمہ، لما مرضت فاطمہ، جب فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مریض ہوئیں، بیمار ہوئیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اتہا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو ان کے پاس ابو بکر صدیق آئے تیمہ داری کے لیے، پوچھنے کے لیے بی بی فاطمہ علیہ السلام جب بیمار ہوئیں، فاستاذن علیہا، تو اس نے آ کر اجازت مانگی، فقال علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پھر علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا یا فاطمہ ھذا ابو بکر، اے فاطمہ یہ ابو بکر آئے ہیں، وہ آپ سے اجازت مانگتے ہیں۔ فقالت، تو بی بی خاتون جنت نے کہا، فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، ان سے کہا کہ کیا آپ چاہتے ہیں کہ ان آذن لہو، کہ آپ ان کو اجازت دیتی ہیں؟ قال، تو خاتون جنت نے کہا نعم، ہاں ہاں، فاذنت لہو، تو انہوں نے اس کی اجازت دے دی۔ فدخل علیہ، پھر وہ ابو بکر داخل ہوا، یترضاہا، ان کو راضی کرنے کی کوشش کی، وقار، اور ان سے کہنے لگے واللہ ما ترکت الدار والمال، کہتے ہیں اللہ کی قسم میں نے اپنا گھر چھوڑا تھا، والمال، اور مال بھی چھوڑا تھا، اللہ کی قسم میں نے اپنا گھر اور مال جو ہجرت کی تھی، والاہل، اور اپنے اہل اور خاندان کو چھوڑا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آیا، والعشیرہ، اپنے اقربا اور رشتہ داروں کو چھوڑا تھا، الا ابتغاء مرضات اللہ، اس وقت میری چاہت یہی میری چاہت تھی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ راضی ہو جائے،
و مرضات رسولی و مرضات رسول اور اس کا و مرضات رسول اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مرضی کی وجہ سے میں نے اپنے گھر بار اللہ اس کا رسول و مرضات قوم اہل البیت اور اے اہل بیت تمہیں راضی کرنے کے لیے میں نے اپنا گھر بار مال اولاد رشتہ داروں کو عزیز و اقارب کو چھوڑا تھا اللہ کی قسم اللہ کے رضا کی خاطر رسول کی رضا کی خاطر اور اے اہل بیت تمہاری رضا کی خاطر میں نے یہ سارے کام کیے تھے ثم ترضاها حتی رضیت وہ راضی کرنے کی کوشش کرتا رہا حتی رضیت تو وہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو گئیں. تو یہ حضرت عمر نے حضرت ابو بکر نے راضی کر لیا تھا اور یہ حتی رضیت کہ وہ راضی ہو گئیں. تو اب تو ختم بات ہے کہ جب وہ راضی ہو گئیں تو وہ ناراضگی نہیں رہی. لہذا انہوں نے جو زہری کا جو اندازہ تھا وہ اس حدیث نے کلیئر کر دیا کہ یہ زہری کا اپنا اندراج تھا اور انہوں نے اندراج کے لیے لفظ کال کہہ کر بتا دیا, کوئی دھوکہ نہیں دیا, کالت نہیں کہا. اور بہت اچھے آدمی تھے, لیکن یہ اس حدیث نے کلیئر کر دیا اس روایت نے کہ حضرت ابو بکر سے بی بی خاتون جنت راضی تھیں. بیماری کا ایام میں پوچھنے بھی گئے, یار اندازہ لگاؤ وہ وقت کا خلیفہ ہے, اس کو کیا پڑی تھی اگر وہ نہ بھی جاتا تو, اگر وہ ناراض ہوتا یا ناراض کر دیتا. وقت کا خلیفہ کسی سے پوچھنے جائے, بادشاہ ہے, حکمران ہے, تو کوئی معمولی بات ہے کتنی عزت کی انہوں نے بی بی خاتون جنت کی. اس کا مطلب کہ ابو بکر کے دل کے اندر بڑی عزت تھی اہل بیت کی. اور جب قسم اٹھایا تو بی بی خاتون جنت نہیں کہا کہ آپ کی بات غلط ہے, کہتا تم لوگوں کو راضی کرنے کے لیے میں نے وطن چھوڑا, گھر بار چھوڑا, عزیز اقارب چھوڑا, اللہ رسول اور اہل بیت کو خوش کرنے کے لیے وہ راضی ہو گئیں. تو ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ وہ آخر دم تک جو کہتے ہیں نا کہ خاتون جنت سے وہ ناراض رہی ابو بکر سے, تو وہ لوگ جھوٹ بولتے ہیں. باقی آپ نے کہا کہ یہ بھی بتائیں کہ وہ زہری جو ہے وہ کس طرح کا بندہ ہے. تو وہ زہری بہت اچھا بندہ ہے بھائی. آپ دیکھیں زہری, امام زہری معاویہ رضی اللہ عنہ کی خلافت کے دوران 58 ہجری کے آخر میں پیدا ہوئے ہیں. یہ تاریخ ابن کثیر ہے. اور عمر بن عبدالعزیز کیا کرتے تھے, کسی کو زہری سے زیادہ احادیث کا حافظ نہیں دیکھا. سارے لوگوں نے بہت, امام احمد نے بیان کیا ہے کہ زہری حدیث کے اعتبار سے سب سے بہتر اور اسناد کے اعتبار سے سب سے اجود اور عمدہ ہے. امام نسائی کا کہنا ہے کہ اصح الاسانید, زہری کی سندیں بہت زیادہ جو ہے نا سب سے زیادہ اچھی ہوتی ہیں. اس طرح امام لیث کہتے ہیں کہ کہا کہ زہری ان سب لوگوں سے زیادہ سکہ ہیں جن سے میں ملا ہوں. یہ عبدالرزاق اور ابن عینہ امام وہ کہتے ہیں کہ اہل حجاز کے محدث ہے زہری. تو یہ سارے کے سارے جو ہے نا اوزائی امام کہتا ہے, ان کی تعریف ہیں سب کے سب. اور یہ آپ دیکھیں جب یہ پوچھا جائے کہ سخی کون شخص ہے تو محمد بن شہاب کا نام بطور سخی لیا جائے گا. شہروں کے لوگ ان کے مقام و مرتبے کو نہیں جانتے. یہ بہت بڑی جو ہے نا وہ انہوں نے کہا کہ امام حشام کہتے ہیں کہ میں نے زہری کے حافظے کا امتحان لیا, بہت وہ بڑے حافظے کے مالک تھے وہ. تو یہ امام زہری بہت زیادہ ہیں. لہذا آپ یہ نہ سوچیں کہ امام زہری جو ہے نا وہ شیعہ پیش کرتے ہیں کیونکہ ان کو فائدہ ہے. ٹھیک ہے, کوئی فائدہ اگر ان کو ہو رہا ہے تو الحمدللہ ہونے دو, ہمیں کیا چیز ہے. لیکن وہ تو باتیں تو صحیح کرنے والا ہے. بہت اچھا آدمی تھا وہ کہ حضرت علی نے بیعت کی تھی. احتجاج تبریسی میں بھی ہے کہ جب لوگ بیعت کر رہے تھے مسجد کے اندر, اسی وقت ہی جو ہے نا وہ بھی بیعت کر رہے تھے. صفحہ نمبر 115 پہ ہے کہ جب اسامہ آیا اور دخل المدینہ, مدینہ میں داخل ہوا, فلما را اجتماع الخلق, جب لوگوں کا اجتماع دیکھا, علی ابی بکرن, ابو بکر کے ہاتھ پر بیعت کر رہے تھے. 115 کتاب احتجاج تبریسی شیعہ کتاب ہے. انطلق الی علی بن ابی طالب علیہ السلام, علی بن ابی طالب علیہ السلام سے ملاقات کی. فقال له ما هذا, تو علی سے کہا کہ یہ کیا ہو رہا ہے. قال له علی, تو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے فرمایا هذا ما ترى, یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں یہی ہو رہا ہے. قال له اسامہ, تو اسامہ نے ان سے کہا فهل بایعته, کیا آپ نے بیعت کر لی ہے. فقال نعم یا اسامہ, ہاں میں نے کیا ہے. یہ جب اسامہ پہنچے, یہ اس وقت کے بات ہے کہ اسامہ ان سے پوچھتے ہیں کہ آپ نے بیعت کر لی علی رضی اللہ عنہ, تو علی نے کہا ہاں میں نے کر لی ہے.
फ़क़ाल तायन व कारन, आपने खुशी से किया है या ना खुशी से किया है? फ़क़ाल ला बल कारन, कहने लगा कि मैंने किरात के साथ जो है ना वो बैत की है। तो फ़नतलक़ उसामा फ़दख़ल अला अबी बकर, उसके बाद फिर अबू बकर के साथ उन्होंने मुलाकात की, जो है ना ये उसामा ने। वक़ाल लहू, तो उनसे कहने लगा अस्सलाम अलैका या खलीफ़तुल मुस्लिमीन, अस्सलाम अलैकुम ए मुस्लिमीन के खलीफे। काल फ़रद्द अलैहि अबू बकर, तो अबू बकर ने भी उसको जवाब दिया अस्सलाम अलैका अय्युहल अमीर, रद्द अलैहि अबू बकर। तो उन्होंने भी उनको जो है ना यही कहा। तो मुझे अब बताओ कि ये तो किताब के अंदर लिखा हुआ है कि जब उसामा ने बेत आकर की, मदीने में दाखिल हुआ, जल्दी आए, बेत वगैरह का मामला हुआ, जब तमाम लोगों ने किया उस वक्त इन्होंने भी किया और अली रज़ियल्लाहु अन्हु ने भी उस वक्त की थी। लेकिन इसने ये अल्फाज बढ़ाए कि वो किरात के साथ की थी। लेकिन नहजुल बलागा में लिखा हुआ है कि किरात के साथ भी बेत हो जाती है। क्या ये हम फैसले करते हैं किरात के साथ? लोग जुर्माना आज करते हैं ना, हमारी कम्युनिटीज़ के अंदर जरगे होते हैं, जरगे के सरदार और नवाब लोगों को फैसला करते हैं ना, तो किरात के साथ कुछ लोगों को बुरा लगता है वो फैसला, वो मानते हैं या नहीं मानते, वो फैसला तो हो जाते हैं, चाहे किसी को फ़ायदा हो या खुशी से या ना खुशी से, लेकिन वो तो चीज़ तो वो मान लेते हैं, वो तो काबिल कबूल होता है सब लोगों को। तो इन्होंने भी खुशी से कर लिया था। तो ये बात है कि पहले ही दिन हुआ है ये, हज़रत अली ने भी पहले ही दिन जब वापस आए और मस्जिद में सारे लोग कह रहे थे, क्योंकि हज़रत उस्मान कहते हैं ना कि ये क्या है, देखा रा इज्तिमाल खल्क, लोगों का इज्तिमा था अला अबू बकर के ओम पर, तो इज्तिमा तो लोगों का उसी दिन पहले ही दिन था। तो आप देखें कि उसी दिन ही अली ने किया है। और हज़रत उस्मान ने पूछा तो पहले ही ये किया है, ये नहीं वो जो 6 महीने के बाद की बैत है वो दोबारा की थी उन्होंने। तो ये 2 किताबों से मैंने आपको दिखा दिया कि इमाम बेकी वो सुन्नी किताब है, इधर से ये शिया किताब है, दोनों से ये साबित हो गया कि शुरू से ही हुई थी। बाकी रहा ये मामला कि फ़क़ज़बत फ़ातिमा और हत्ता तो वफ़ियत और उन्होंने कलाम नहीं किया वफ़ा तक, तो वो इमाम ज़ुहरी का इंदराज है। और उसके बारे में मैंने आपको बता दिया कि खातून जन्नत जो है ना जब बीमार हुई तो अबू बकर उनके पास गए, उनको राज़ी कर लिया। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह मैंने जो है ना वो 2 सवालों के जवाब आपको दे दिए। तो फिर वो ये कहना का अच्छा, फिर वो उन्होंने एक और सवाल किया है, आयशा सिद्दीक़ा अली रज़ियल्लाहु अन्हा का नाम लेते हुए जो है ना वो घबराती थी, नाम नहीं लेती थी। और वो कहते हैं कि फ़तहुल बारी में इब्न हजर अस्क़लानी कहता है कि आयशा अली का नाम लेना पसंद नहीं करती थी। ये उम्माली शेख सदू की किताब है और ये अल-मुतवफ़ा सन ये 381 हिजरी यानी कि 4 हिजरी का आदमी है, बहुत पुराना ये किताब उम्माली सदूक ये किताब है। आप इस पर देखें कि आयशा सिद्दीक़ा हज़रत अली का नाम लेती थी, उन्होंने बड़ी तारीफ़ें की हैं अली रज़ियल्लाहु अन्हु की और अहल बैत की, बहुत सारी अहादीस हैं सुन्नी और शिया किताब से भी, लेकिन मैं आपको शिया किताब से भी हवाला दे रहा हूँ। ये सिफ़े नंबर 65 पे है। अन अता काला सालत आयशा, अता कहते हैं कि मैंने सवाल किया आयशा सिद्दीक़ा से अन अली बिन तालिब के बारे में, अली बिन अबी तालिब अलैहिस्सलाम के बारे में। फ़क़ालत, तो उसने जवाब दिया ज़ाका खैरुल बशर, वो तो इंसानों में बेहतरीन इंसान थे। वला यशक्कु फ़ी इल्ला काफ़िर, और इस बात में कोई शक नहीं करेगा मगर काफ़र। अंदाज़ा लगाएं ये इतनी बड़ी तारीफ़ है ये शिया किताब से, भाई आपको दे रहा हूँ, ये तो नाम तो ले रही हैं। फिर आपको मैं ये सिफ़ा नंबर 65 है, ये उम्माली शेख सदूक की, ठीक है। और उसके बाद आप देखें बुखारी के अंदर भी है, ये बुखारी सिफ़ा नंबर 336 पे है, अहल बैत की तारीफ़ करती हैं। उर्वा से उन्होंने हज़रत आयशा सिद्दीक़ा से उन्होंने कहा अन हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी मर्ज़ुल मौत में हज़रत फ़ातिमा अपनी साहबजादी को बुला भेजा, जबकि से कुछ उनसे फरमाया तो वो रोने लगीं, फिर उनको बोला और चपके से वो कुछ फरमाया तो वो हंस दी,
خوش ہوئیں اور پہلے پریشان تھیں۔ حضرت عائشہ کہتی ہے میں نے ان سے پھر پوچھا فاطمہ زہرا سے، تو انہوں نے کہا پہلے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چپکے سے یہ فرمایا کہ اس بیماری میں آپ کی وفات ہو جائے گی، میں جس یہ بیماری میں اب میں ہوں یہ وفات پا جاؤں گا۔ اس پر میں رونے لگی۔ پھر چپکے سے یہ فرمایا کہ آپ کے گھر والوں میں سے سب سے پہلے آپ کو ملوں گی، یعنی سب سے پہلے مجھ سے ملاقات کرنے والی فاطمہ زہرا ہوں گی گھر والوں میں، خاندان میں سے۔ اس پر وہ خوش ہو کر ہنس دی، یعنی کہ بہت خوش ہوئیں۔ اور یہ روایت بی بی فاطمہ کے فضائل کی ہے، تو وہ تو حضرت عائشہ سے ہے۔ پھر اور دیکھیں کہ کتنی ہے وہ حضرت فاطمہ زہرا کی اور تمام اہل بیت کی، علی رضی اللہ سارے لوگوں کی اس میں جو ہے نا تعریف ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ حضرت علی حضرت ابوبکر صدیق کے پاس آئے، ان کی بزرگی کا اعتراف کیا، اور وہ صدقے کے بارے میں، مدینے کے صدقے کے بارے میں وہ کچھ سوالات وغیرہ کرنے آئے۔ تو حضرت ابوبکر نے گفتگو شروع کی، کیا کہتے ہیں؟ کہنے لگے قسم ہے اس کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اللہ تعالیٰ کا قسم اٹھا کر علی رضی اللہ عنہ سے فرما رہے ہیں کہ مجھے اپنی قرابت داروں کے ساتھ سلوک کرنے سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان سے قرابت داروں سے کو میں اچھا سمجھتا ہوں، افضل سمجھتا ہوں۔ کیا الفاظ کہتے ہیں؟ فقال والذی نفسی بیدہ، جس کے اللہ کے ہاتھ میں میرے جان ہے، لقرابت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احب الیہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ دار مجھے زیادہ پسند ہیں، ان اصل من قرابتی، میرے اپنے قرابت داروں سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ اور اس کے بعد پھر کیا کہا حضرت ابوبکر نے؟ عائشہ صدیقہ روایت کر رہی ہیں کہ ان الزہری قال حدثني عروہ بن زبیر ان عائشہ، حضرت عائشہ سے روایت ہے۔ پھر اب وہ کیا، پھر دوسرا وہ کیا تعریف کر رہے ہیں؟ تو ابوبکر نے یہ بھی کہا کہ لرکبو محمدن فی اہل بیتی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تلاش کرنا ہو نا، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر راضی کرنے کی تلاش ہے کسی شخص کے اندر کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے خوش ہوں، تو کیا کریں آپ؟ فی اہل بیت ہی، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے اہل بیت میں تلاش کرو، اس کی محبت کو اندازہ لگائیں۔ یہ عائشہ صدیقہ کے خود بیان فرما دیا ہیں کہ اہل بیت سے محبت کرو۔ اس کا والد صاحب فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ابو بکر خود ان کی تعریف کر رہا ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم عائشہ صدیقہ پھر وہ علی رضی اللہ عنہ سے دور رہیں؟ یہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ وہ آپ نے دیکھا عمر صدوق کے اندر بھی، اور یہ بھی دیکھیں کہ اہل بیت سے عائشہ صدیقہ کی، اور آپ دیکھیں گے تو بہت ساری آپ کو روایتیں ملیں گی۔ عائشہ صدیقہ نے بی بی خاتون جنت کی تعریف کی ہے، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعریفیں کی ہیں، اہل بیت کی تعریفیں کی ہیں انہوں نے، تو یہ بات غلط ہے۔ اور دوسری بات میں بھائیوں بتاؤں آپ کو، اگر فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ناراض ہو جائے ابو بکر کے اوپر، تو ایک بشری تقاضے ہیں، ناحق نہ ہو، ابو بکر ناحق ناراض نہ کریں، لیکن ابو بکر نے تو کہا کہ میں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والی سنت کو نہیں چھوڑوں گا، جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فدق کو چلا رہے تھے اس طرح سے میں بھی چلاؤں گا، تو اس میں تو ابو بکر کی کوئی غلطی نہیں ہے۔ اور اگر بی بی فاطمہ تو ذرا ناراض ہوئیں، مجھے بتاؤ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام ناراض ہوئے کس سے؟ حضرت ہارون سے، داڑھی بھی پکڑی، ٹھیک ہے، اور سر کے بال پکڑ کر کھینچا بھی اپنی طرف، اور یہ غصہ کیا، موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا غصہ ہے بھائی کے اوپر، تو اللہ تعالیٰ نے نبوت چھین لی ان سے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے غصے کا اظہار کیا۔ یہ نبی کا غصہ ہے، اگر نبی کے غصے سے کچھ نہیں ہے تو اس طرح سے حق بات اگر آپ کہیں اور بی بی خاتون جنت ناراض ہو جائے تو اس پر آپ اس کو سیریس نہ لیں، یہ بشری تقاضا تھا۔ شریعت کے حساب سے ناراض ہو تو پھر وہ گناہ ہوتا ہے، اور بشری تقاضا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام نے غصہ کیا بھائی کے اوپر سر، اور آپ اس کا کیا فرمائیں گے شیعہ بھائی کہ سر کے بال بھی کھینچے اور داڑھی سے پکڑ کر بھی کھینچا؟ اب مجھے بتاؤ اس کو کیا کہو گے کہ وہ کافر ہو گیا موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام؟ اور بھائی بھی بڑا ہے ہارون، بڑے بھائی کو کیا یہ سارا۔ اب مجھے بتاؤ، یہ بشری تقاضے ہیں میرے بھائی، اس سے کوئی بندہ کافر یا گناہ گار نہیں بنے گا۔ اسی طرح سے آپ سمجھیں کہ
بی بی خاتون جنت اگر ناراض ہوئی ابو بکر کے عمر، یہ بشری تقاضے ہیں ان کے۔ عائشہ صدیقہ، علی کا نام نہ لیں تو اللہ تعالیٰ تو فرماتا ہے قرآن مجید کے اندر، اے رسول کی بیوی ہو، ان اتقیتن فلا تخزن بالقول، کہ یہ جو تمہیں ملا ہوا ہے نا اللہ تعالیٰ کی طرف سے فضیلت، یہ کس لیے ملی ہے بی بی عائشہ صدیقہ کو؟ ان اتقیتن، تقوی کی وجہ سے، تمہاری تقوی کی وجہ سے ہے یہ۔ فلا تخزن بالقول، اگر تم اللہ سے تقوی اختیار کرتی ہو تو غیر مردوں سے بولتے ہوئے جو ہے نا سخت لہجے میں بات کرو، نرم لہجے میں بات نہ کرو۔ یہ آیت بتا رہی ہے، سورۃ احزاب کی ہے، 22ویں پارے کی شروع کی آیت ہے، 22واں پارہ شروع کی آیت ہے کہ اگر تم اللہ تبارک و تعالیٰ سے تقوی اختیار کرتی ہو تو غیر مردوں سے سخت لہجے میں بات کرو۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اماں عائشہ صدیقہ کی جو فضیلت ہے وہ تقوی کی وجہ سے ہے، اس لیے نہیں ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور نبیوں کی بیویاں بھی ہیں، ان کی فضیلت نہیں ہے۔ اللہ کے نزدیک ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں سے سب سے بہتر وہ ہے جو تقوی اختیار کرتے ہیں۔ تو یہاں پر بی بی صاحبہ کو، امہات المومنین کو جو کہا گیا ہے کہ تم ماں ہو، یہ جو اس کو لقب ملا ہے، ٹائٹل ملا ہے ام المومنین، یہ جو ٹائٹل ہے کس وجہ سے ہے؟ یہ ان کی تقوی کے وجہ سے ہے، اس لیے نہیں ملا کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں ہیں۔ پہلے یہ سوچیں کہ اماں عائشہ صدیقہ کی جو کچھ فضیلت ہے وہ اس کی وجہ کیا ہے۔ کچھ لوگ کہیں گے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہونے کی وجہ سے ہے، اور کچھ لوگ کہیں گے کہ نہیں، ان کی اپنی ذاتی تقوی تھی، اہلیت تھی، ان کی فضیلت اس وجہ سے ہے۔ تو آؤ قرآن سے پوچھتے ہیں، تو قرآن مجید کہتا ہے کہ یہ ان کی تقوی کی وجہ سے تھی۔ تو جب تقوی کی وجہ سے ہوئی تو وہ مومنوں کی ماں ہے، تو علی مومن ہے، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ اس کو جو ہے نا عزت نہ کرے اور اہل بیت کو ناراض کرے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بھائی بھی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد بھی ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کزن بھی ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے شان میں بات بھی کی ہے کہ علی سے محبت نہیں کرے گا مگر مومن، اور علی سے بغض نہیں رکھے گا مگر منافق۔ اس کو یہ ساری حدیثیں پتہ تھیں، تو وہ کیسے ہو سکتا ہے کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ وہ منافقت کرتی، جبکہ ابو بکر نے اس کے والد صاحب خود ان کی تعظیم اور عزت کرتے ہیں، اور صحیح بخاری کے اندر روایتیں کرتے ہیں کہ اہل بیت مجھ سے اپنے خاندان سے زیادہ عزیز ہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو تلاش کرنا ہو تو اہل بیت کی محبت کرو۔ اہل بیت سے محبت نہیں کرو گے تو محبت نکل جائے گی۔ تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اپنے والد صاحب کے احادیث پر بھی وہ عمل نہ کریں؟ تو یہ باتیں غلط ہیں۔ پھر میں نے کلیئر بھی کہ علی کی تعریف کی ہے انہوں نے، دونوں بخاری کے اندر بھی ہے اور امالیہ صدوق کے اندر بھی، شیعہ کتب کے اندر بھی ہے۔ وہ کہتی ہیں کہ علی سے محبت ایمان ہے، اور جو نہیں مانتا بندہ وہ کفر کر رہا ہے، بہت بڑا گنہگار ہوگا۔ تو یہ عائشہ صدیقہ کی روایت ہے بھائی، تو یہ تقوی کی وجہ سے ہے۔ تو یہ انہوں نے کچھ سوال کیے تھے کہ ایک فاطمہ رضی اللہ عنہ ناراض ہوئیں، وہ میں نے بتا دیا کہ الحمدللہ وہ رضیت، کہ وہ راضی ہو گئیں، اور یہ بھی بتا دیا۔ دوسرا سوال تھا کہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ابن حجر وغیرہ، بھائی ابن حجر کی یا دوسروں کی ہم بات کریں گے، دلیل جب ہوگا تو پھر ہم مانیں گے نا۔ ابن حجر ہو یا کوئی بھی آدمی ہو، شرط ہے اس کے لیے، دلیل دے گا تو ہم بات مانیں گے، لیکن اگر دلیل نہیں، اپنا موقف وہ پیش کرتا ہے، اپنی سمجھ پیش کرتا ہے، تو ہم وہ بات نہیں مانیں گے۔ پھر اسی طرح سے وہ کہتے ہیں منہاج نبوت میں ہے کہ نبی نے عمر سے کہا تھا کہ میں تمہیں آوازیں دے رہا تھا اور تم بھاگے جا رہے تھے اکیلے چھوڑ کر۔ اللہ کے بندے، یہ تو قرآن مجید کے اندر بھی ہے، اگر کہ وہ شیعہ کتب کے اندر بھی ہے کہ احد کے دن جو ہے نا، وہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا تو وہ سب صحابہ واپس آ گئے تھے۔ اچھا، یہ لکھا ہوا ہے، یہ حیات القلوب جلد دوم صفحہ نمبر 568، اور یہ اردو میں ہے۔ یہ دیکھیں آپ، روایت ہے کہ جو لوگ بھاگے تھے وہ دوسروں سے یہ عذر کر رہے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم قتل ہو گئے، اب بھاگو۔ تو خدا نے یہ آیت نازل فرمائی۔ ایک روایت میں ہے کہ شیطان نے ندا کی تھی، شیطان نے آواز دی تھی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم قتل ہو گئے،
इस सबब से लोग भागे। जब वापस आए तो आन हज़रत से माजरत करने लगे कि हमारे भागने का ये सबब था, कोई आवाज़ सुनी थी शैतानी जो है ना, वो उस वजह से हम भागे थे। लेकिन जब वापस आए, ये तो वापस आ चुके। ये भी आप देखें 570 पर भी हैं। इमाम बाकर से मनकूल है कि गम में अव्वल भागना और मारा जाना है, दूसरा गम खालिद बिन वलीद का मुसल्लत होना है, और जो कुछ उनसे ज़ायल हुआ वो माल गनीमत था जो उनको हासिल हुआ, उनके भाइयों को मारा जाना। फिर अली बिन इब्राहिम से रवायत किया कि जब आन हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के असहाब भागने और ज़ख्मी होने के बाद वापस आए, देखा वो वापस आए हैं ज़ख्मी हालत में भी, और हज़रत से माजरत की, तो अल्लाह ताला ने अपने पैगम्बर को सच्चे और झूठों को पहचाना चाहो, उस वक्त उन पर नींद गालिब कर दी, तो इनके ऊपर तो नींद गालिब हुई है। अल्लाह तबारक तआला ने उनको ऊपर जो है ना सकीना सुकून नाज़िल किया, वो वापस आए हैं। तो ये जो है ना भागने वाले वो होते हैं जो मैदान को छोड़कर भाग जाएं। जंग ओहद पर हैं, सही बुखारी के अंदर है, ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जंग ओहद के साथ वो लड़ रहे थे, तो अबू बकर भी जंग ओहद के ओहद पहाड़ की तरफ भागे हैं। फिर जब आखिर में अबू सुफियान ने वो नारे लगाता रहा, खुशी मनाता रहा, तो उसको जवाब किसने दिया? वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ है अबू बकर और उमर, तो हज़रत उमर ने तो जवाब दिया था जो सही बुखारी में है, वो जंग ओहद के वाक़े को आप पढ़ें तो जवाबात रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत उमर से कहा कि आप इनको जवाब दें, क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ओहद की तरफ थे तो हज़रत उमर भी उसकी तरफ चले गए। बाकी जो कुछ साहबा भागे तो वो शैतान की आवाज़ के उन्होंने सुना, तो उसमें थोड़े से जो है ना वो घबराहट उनके ऊपर आ गई, लेकिन वो वापस आए। मदीने तो नहीं चले गए थे ना, मुनाफिक तब होते जब वो मदीने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मैदान छोड़ के भाग जाते, लेकिन वो तो वहीं पर हैं। और फिर सबसे बड़ी बात यह है कि अगर मुनाफिक होते तो अल्लाह ताला कभी भी उनको माफ़ ना करता, लेकिन कुरान मजीद के अंदर है कि वलक़द अफ़ा अनकुम, अल्लाह ने तुम्हें माफ़ कर दिया। 2 मरतबा का अल्लाह ताला ने कहा, अफ़ा अनहुम, उनको अल्लाह ने माफ़ कर दिया, अनकुम अल्लाह तबारक व तआला ने तुम्हें माफ़ कर दिया। तो जब अल्लाह ताला ने माफ़ कर दिया तो इसका मतलब वो मुनाफिक नहीं थे, सच्चे लोग थे। अल्लाह ने माफ़ कर दिया, तुम लोग उनको माफ़ नहीं कर रहे हो, तो ये अभी अजीब मामला है। अगर ऐसी बात है तो तफसीर अयाशी, मेरे भाइयों, तफसीर अयाशी के अंदर और इसमें भी है, ओहद के अंदर हज़रत अली भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ नहीं थे। ये 579 और तफसीर इसमें 579 में है कि जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा कि नहीं है, इसी हालत में आपकी निगाह अमीरुल मोमिनीन पड़ी, पूछा तुम कहाँ थे? तो हज़रत अली से भी पूछा गया, हज़रत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा तो तुम कहाँ थे? तो अर्ज़ की मैं जंग में मशगूल था और मैदान से नहीं हटा था। मैं तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नज़रों से ही नहीं है, वहाँ ये अल्फाज आयाशी में नहीं है, इसने तर्जमे में खयानत किया है, उर्दू में, अरबी में ये अल्फाज नहीं है। ये है कि मैं ज़मीन में था, कि ज़मीन के अंदर था, यानी कि किसी जगह ज़मीन में था वो, लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ नहीं था। ये आपकी किताब के अंदर है और अयाशी के भी अंदर भी है, तफसीर अयाशी में। फ़िलहाल मैं आपको सिर्फ हयातुल कुलूब का हवाला दे रहा हूँ। ये सिफ़ा नंबर 579 कि हज़रत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तो हज़रत अली भी छोड़ के गए थे, गायब थे, नज़र नहीं आ रहे थे। ये किताब शिया की है, तफसीर अयाशी में भी ये इबारत लिखी हुई है। मैं समझता हूँ कि आपके सवालात का जो है ना जवाब मैंने अल्हम्दुलिल्लाह दे दिया है। ये 4 सवाल थे आपके, कि वो तो वापस आ रहे आ गए सारे के सारे। अक़ूलु क़ौली हाज़ा अस्तग़फ़िरुल्लाह।